اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین قدر، آج یہ دیکھنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کیا یزید کی بیعت کر لینی چاہیے تھی؟ کچھ لوگ کا یہ خیال ہے نعوذ باللہ کہ یہ خروج ہے اور امام حسین علیہ السلام کو یزید کی بیعت کر لینی چاہیے۔ تو اس کے جواب کے لیے میں عرض کرتا ہوں، قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے سورہ الانعام میں، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، خبردار ایسے لوگوں کی اتباع مت کرنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ توجہ ہے، جو ہماری آیتوں کو جھٹلائے، جب اس کی اطاعت نہیں ہو سکتی تو اس کی بیعت کیسے ہوگی؟ توجہ ہے، اطاعت مطلب پیچھے نہیں چل سکتے، بیعت تو بہت بڑی چیز ہے۔ بیعت کا مطلب ہے کہ خود کو اس کے ہاتھ پہ بیچ دینا، وہ سیاہ کرے، وہ سفید کرے، تمہاری گردنوں کو مارے، کچھ کرے۔ توجہ ہے، قرآن کہتا ہے خبردار، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتا ہے اس کی اتباع مت کرنا، اس کے پیچھے مت جانا۔ اور دوسرا سورہ نام میں فرماتا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اللہ کہہ رہا ہے جو اللہ پر بہتان باندھے، جھوٹا بہتان باندھے، اور کذب بآیاتہ، اللہ فرماتا ہے میری آیتوں کو جھٹلائے، یعنی جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ توجہ ہے، اسی طرح سورہ اعراف میں کہا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا وکذب بآیاتہ، جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے وہ ظالم ہے۔ سورہ یونس میں کہا ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ فتکون من الخاسرین، خبردار ایسے لوگوں میں سے نہ ہو جانا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے۔ اللہ اکبر، اور جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے فتکون من الخاسرین۔ سورہ انعام میں فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا صم بکم فی الظلمات، جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں وہ صم ہیں، بکم ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں، فی الظلمات، وہ اندھیروں میں پڑے ہیں۔ کون؟ جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے، نہ مانے۔ اسی طرح سورہ حج میں کہا والذین کفروا کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما کانوا یفسقون، وہ لوگ جو اللہ میں کفر کرتے ہیں، اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اللہ اکبر، ان کو عذاب پکڑے گا، یمسهم العذاب بما کانوا یفسقون۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں کہا والذین کفروا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، جو ہماری آیتوں کو جھٹلائے وہ جہنم کا صحابی ہے، اصحاب النار ہے۔ پھر فرمایا سورہ انعام میں وَلَوْ تَرَىٰ، اے کاش تم دیکھتے اذ وقفوا علی النار، جب یہ آیتوں کو جھٹلانے والے جہنم کے پاس کھڑے ہوں گے، اور جب جہنم کا اثر ان پر ہوگا فقالوا، یہ کہیں گے یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، اے اللہ، ہاں ایک دفعہ ہمیں واپس بھیج تاکہ ہم اللہ کی آیتوں کو نہ جھٹلائیں، وَتَكُونُوا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مومن ہو کر رہیں۔ توجہ ہے، اس کا مطلب ہے جو آیتوں کو جھٹلاتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ سورہ الرحم میں کہا والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون، خبردار جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتا ہے، اللہ کی آیت آئی اس نے تکبر کیا، اللہ کی آیت آئی اس نے تکبر کیا، واستکبروا اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون، یہ جہنم کا صحابی ہے، یہ جہنم میں جانے والا ہے اور ہمیشہ اس میں رہنے والا ہے۔ اسی طرح سورہ المؤمنون میں ارشاد ہوا تلفح وجوہہم فی النار وجوہہم النار، قیامت کے دن ان لوگوں کے چہرے آگ سے جھلس رہے ہوں گے۔ کون؟ جو آیت الہی کو جھٹلاتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا الم تکم آیاتی تتلی علیکم، کیا میری آیات تم پر تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ فکنتم بہا تکذبون، تم میری آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ سامعین کا
اتنی آیات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. اللہ فرماتا ہے ولا تتبع، اللہ اکبر، جیسے یہ آیت پڑھی آپ کے سامنے سورہ الانعام میں، ولا تتبع اہواء الذین کذبوا بآیاتنا، خبردار ایسے لوگوں کی اتباع مت کرنا، ایسے لوگوں کو امام مت بنانا، ایسے لوگوں کو اپنا پیشوا مت بنانا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتا ہے. جب ہم عام بندے کے پیچھے جو آیتوں کو جھٹلائے اس کے پیچھے نہیں چل سکتے، چاہے جائے کہ خلیفہ آیتوں کو جھٹلانے والا ہو، چاہے جائے کہ ایسا خلیفہ یزید جیسا بیٹھ جائے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے. توجہ ہے، اس لیے اب پڑھیں قرآن مجید کی جتنی آیات ہیں ان کی توہین کرنے والا یزید ہے. کعبے کو گرانے دیا تو کعبے کی توہین اللہ کی توہین ہے، تو یہ آیتوں کو جھٹلانے والا ہے. مدینے گرانے گیا، مسجد نبوی کی توہین، خود رسول اللہ کی توہین ہے. رسول اللہ کی توہین جتنی آیتیں ہیں وہ سب رسول اللہ کی اس نے توہین کی ہے. اللہ کہتا ہے جو میری آیتوں کو جھٹلائے، توہین کرے، اس کے پیچھے مت جانا. پھر کہتا ہے جتنی مومنوں کو قتل کرنے والی آیتیں ہیں یزید کے من یقتل، قرآن نہیں کہتا ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، اللہ جو جان کر کسی مومن کو قتل کرے اس کی جزا جہنم ہے. عام مومن کو قتل کرے، چاہے جائے کہ خاندان ہے رسول، چاہے جائے کہ رسول کے بیٹے، چاہے جائے کہ رسول کے رشتہ داروں کو قتل کر دیا جائے. توجہ ہے. پھر ارشاد ہوتا ہے یہ یزید کہ یہ ساری وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والا ہے جو ان کے قرآن کے خلاف کر رہا ہے. اس لیے عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الرحم ملائکہ وہ کیا کہتے ہیں، واللہ ما خرجنا علی یزید حتی خفنا ان ترمى بالحجرۃ من السماء. اس کا ظلم اتنا بڑھ گیا تھا، یہ قرآن پامال کر رہا تھا، یہ آیتوں کو پامال کر رہا تھا، یہاں تک کہ ہم ڈر گئے. کہیں آسمان سے یہ کہہ رہے ہیں صحابی کے بیٹے کہ حتی خفنا ان ترمى بالحجرۃ من السماء، کہیں ہمارے اوپر آسمان سے پتھر کی بارش نہ شروع ہو جائے. پھر فرماتے ہیں حتیٰ کہ حضرت ابو ہریرہ جیسا بزرگ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے دنیا سے گئے اللہم انا اعوذ بک من راس 60 امارت الصبیان، میں اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس وقت سے جب 60 ہجری کا وقت آئے گا اور نوجوان ایک بندہ امیر بن جائے گا مسلمانوں کا. اسی طرح فرما ابو دردہ نے کہا اب من تبدل سنتی رجل میں بنی امیہ، بنو امیہ میں ایک شخص ایسا آئے گا جو سنت رسول کو بھی بدل دے گا، جو قرآن کو بھی بدل دے گا، جو ہر چیز اپنے لیے. قرآن کہتا ہے ولا تتبع اهواء الذين كذبوا بآياتنا، خبردار. اب کیا یہ امام حسین کے سامنے یہ آیت نازل نہیں تھی کہ ولا تتبع اهواء الذين كذبوا بآياتنا، جو میری آیتوں کو جھٹلائے اس کی اتباع نہیں ہو سکتی تو بیعت کیسے ہوگی؟ بیعت کا مطلب ہے خود کو اس کے ہاتھ میں بیچ دو، وصیت کرے وہ بیعت کرو. تو سامعین قدر پھر قرآن کی دوسری آیت موجود ہے امام حسین کے سامنے کہ اللہ اکبر ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن. اگر حق باطل کی بیعت کر لے، اگر حق باطل کو مان لے تو پھر زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ فساد ہو جائے گا. اب امام حسین اس کی کیسے بیعت کر سکتے تھے جو آیتوں کو جھٹلانے والا ہے؟ حتیٰ کہ حضرت علی کا فرمان ہے اللہ اکبر ما للہ آیت اکبر منی، ہم سے بڑھ کر کوئی اللہ کی آیت نہیں ہے. جو اہل بیت کا دشمن ہے جو جی میں آئے مانو اللہ اکبر. لیکن امام حسین اس کی بیعت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہا مثل لا یبایع مثلا، وہ جیسا اور جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا. اس لیے کہ میرا اس کے ہاتھ میں بیعت کرنا ایسے ہے جیسے حق کا باطل کو، آدم کا شیطان کی بیعت کر لینا ہے، ابراہیم کا نمرود کی بیعت کر لینا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کی بیعت کر لینا ہے، محمد مصطفیٰ کا ابو جہل کی بیعت کر لینا ہے. نہیں، اللہ والا جو نمائندہ ہے وہ شیطان کی بیعت نہیں کر سکتا. اس لیے امام حسین سے یہ طے کر. اب کہتے ہیں جی یزید نے تو نہیں مارا تھا نعوذ باللہ، جو اس کے وکالت کرنے والے ہیں تو اس سے جا کر دیکھو یہ مدینے میں جو ولید ہے اس کو خط کس نے لکھا ہے جس میں لکھا ہوا ہے خذ الحسین، حسین کو پکڑو، اس کو بیعت لو، اگر نہیں کرتا تو اس کا سر میری طرف بھیجو، یہاں تک لکھا ہوا ہے. آج کے رہتے یزید کا وکیل کہتا ہے نعوذ باللہ وہ یہ وہ تو سامعین قدر سے شرم آنی چاہیے کہ قرآن مجید کی یہ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ وہ یزید پر تو خدا نے لعنت کی ہے.
اور اس قرآن کی اس آیت کے مطابق، قرآن کی آیت کیا ہے؟ سورہ محمد میں جا کر پڑھے، فَأَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، اللہ کیا تم بھول گئے ہو؟ وَإِنْ أَسَيْتُمْ کہ تم زمین میں فساد کرو گے، فَهَلْ أَسَيْتُمْ کیا تم زمین میں فساد کرو گے؟ تَوَلَّيْتُمْ اگر تمہیں حکومت مل جائے، اور تُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ زمین میں فساد کرو گے، وَتُقَطِّعُ أَرْحَامَكُمْ جب حکومت ملے گے تو تم لوگوں کو قتل کرو گے، توجہ ہے، پھر فساد بچاؤ، اولئک یہ وہ ہیں لعنہم اللہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، جنہیں حکومت مل جائے اور پھر وہ قتل کریں، وہ فساد کریں، وہ ڈاکے ڈالیں، وہ شریف کو ماریں۔ اس لیے ابو ہریرہ نے کیا کمال کر دیا، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من راس ستین امارت صبیان، میں اس وقت سے پناہ مانگتا ہوں جب ایک نوجوان صبیان یعنی لڑکوں کی حکومت ہوگی۔ مسلمانوں کو عقل سوچو، کہاں یزید، کہاں حسین علیہ السلام، یہ 30 سال کا لڑکا، تمام مسلمانوں نے لکھا اس کے بارے میں، جاؤ جا کر پڑھو، کسی نے کافر لکھا، کسی نے فاسق لکھا، کسی نے فاجر لکھا، کسی نے معتد فاسق لکھا، ہر برائی اس میں لکھی ہے۔ اگر کوئی اس کا وکیل بھی ہے تو اس نے بھی اتنا ضرور لکھا ہے کہ یزید کریکٹر کا اچھا نہیں تھا۔ جب تم مانتے ہو کریکٹر کا اچھا نہیں تھا تو مقابلے پہ دیکھو کون ہے، وہ حسین ابن علی جس کی عمر 57 سال ہے، ایک 30 سال کا لڑکا، ایک 57 سال کا بزرگ، وہ رسول اللہ کا نواسا، وہ ایک عالم جو ولید کے دربار کے جا کے کہہ رہا ہے نحن منزل الملائکہ، نحن منزل الوحی، نحن معدن النبوۃ والرسالہ، ہم ہیں وہ جس پر نبوت اور رسالت کا نازل ہوئی ہے، ہمارے گھر کا یہ مرکز ہے۔ اس کے مقابلے میں 30 سال کے لڑکے کی وکالت کرتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے کہ امام حسین کو کہتے ہو نعوذ باللہ کہ انہوں نے خروج کیا، امام حسین کو کہتے ہو کہ انہیں بیعت کر لینی چاہیے، ایک یزید کی وکالت کے لیے کہ رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے جو کہہ رہے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، حسین کا عمل رسول کا عمل، حسین کی حرکت رسول کی حرکت، حسین کا فعل رسول کا فعل، حسین کی بیعت کرنا کوئی رسول کی بیعت کرنا۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا تھا حسین عام بندہ نہیں ہے، حسین منی وانا من الحسین۔ سامعین قادر، لہٰذا ان آیتوں کے مطابق قرآن کہہ رہا ہے کہ ہماری آیتوں کو جھٹلائے، اللہ اکبر، اس میں کتنے درجے قرآن نے کیا کہا ہے، توجہ، جو ہماری آیتوں کو جھٹلائے اللہ اکبر وہ کیا ہے، خاسرین من الخاسرین، جو ہماری آیتوں کو جھٹلائے وہ بہرا ہے، اندھا ہے، ظلمات میں پڑا ہے، جو ہماری آیتوں میں جھٹلائے جو موسم العذاب، وہ عذاب پکڑے گا اسے، جو ہماری آیتوں کو جھٹلائے وہ اصحاب النار ہے، جو ہماری آیتوں کو جھٹلائے اللہ اکبر وہ دنیا آخرت میں اپنے ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا کاش میں دنیا میں واپس جاتا۔ جو ہماری آیتوں کو جھٹلائے، اللہ فرما رہا ہے سورہ آرام میں اللہ اکبر، ہاں جس نے میری آیتوں کو جھٹلایا اللہ اکبر وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ سے گزر جائے، ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ اتنی سخت آیت ہے۔ تو سامعین قدر، یہ آیت تو عام آیت ہے، یہ آیت تو سب سے بڑی آیت تو محمد مصطفیٰ ہے، سب سے بڑی آیت تو مولا مشکل کشا ہے۔ اس لیے دیکھو یہ جتنی زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کی آیات، آسمان اللہ کی آیات، سورج اللہ کی آیات، توجہ ہے۔ اب سب سے بڑی آیات پیغمبر فرماتے ما للہ انا ما للہ آیت اکبر منی، ہم سے بڑھ کر کوئی اللہ کی نشانی ہے ہی نہیں، کوئی اللہ کی آیت ہے ہی نہیں۔ اس لیے تو اللہ نے کہا لولا کا لما خلقت الافلاق، اے میرے نبی اگر تجھے نہ بھیجنا ہوتا تو ہم کوئی شے خلق ہی نہ کرتے، ہر شے کو وجود ملا ہے، وجود محمد مصطفیٰ، تو سب سے بڑی آیت محمد مصطفیٰ کا گھرانہ ہے، علی مرتضیٰ ہے، فاطمہ الزہرا ہے، حسن مجتبیٰ ہے۔ مسلمانوں شرم آنی چاہیے، تم سوچ کیسے لیتے ہو کہ اس گھر کی مستورات کو کبھی کوفہ، کبھی شام، کبھی کربلا، کبھی کہاں کبھی کہاں، کبھی سوچا کہ یہ آیات الہی ہیں، یہ اللہ کی آیات ہیں، یہ ہے وہ محترم جن کا احترام قرآن واجب کر رہا ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، بدلے میں اگر آپ کچھ نہیں کہہ سکتے تو یزید کی وکالت تو نہ کرو۔ اس یزید کے لیے کہہ رہے کہ اس کو صحابی کی لسٹ میں مان لیا جائے، پھر صحابہ اور ان کا مقام کیا رہ جائے؟ ایسا جو شراب پیتا ہے، جو بولن بالفسق ہے، جو قتل کرتا ہے، جو جس نے کعبے پہ حملہ کیا، جس نے مدینے پر حملہ کیا، جس نے مسلمانوں کے گھروں کو جلایا، اور جو اتنی بڑی
اور اس کا کہتے ہو کہ اس کو اصحاب کے ساتھ ملا دے. اصحاب کرام رضی اللہ کا بڑا مقام ہے، اہل بیت کا بہت بڑا مقام ہے. ان کے بعد ہمارے نزدیک صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا مقام ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ یزید کو اٹھا کے صحابہ کرام قاتلان کربلا یعنی قاتلان حسین کو آپ کہہ دیں کہ یہ سارے ہی صحابی ہیں. تو پھر ان صحابہ میں اور علم فاسق میں فرق کیا رہ جائے گا؟ تم خود اصحاب کی توہین کر رہے ہو. اس لیے علم فرق رکھو. یہ یزید فاسق ہے، فاجر ہے، قرآن کہتا ہے اس کی اتباع اور بیعت حرام ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.